بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے معتبر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے، جن کا لقب کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو پہلے ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، جنہوں نے اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن قائم کر لیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر گئے، اس واقعے کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں میں نے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر کے اصلی باشندوں کو قبطی کہا گیا۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھیں، ان میں اسرائیلی کم تعداد میں تھے، اس لیے یہ قوم قبطیوں کی غلامی کرتی تھی۔ قبطی اسرائیلی کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے۔ اسرائیلی قبطیوں کے لیے کام کرتے، عمارتیں بناتے، بوجھ ڈھوتے، کنویں کھودتے، پانی لاتے، لیکن خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک دیوتا کا نام ہورس تھا۔ ہورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا۔ وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں خاص طور سے بیل کو مقدس جانتے، سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا، وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے سوچنے کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ جس اسرائیلی گھر میں لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کارندے چھوڑ دیے جائیں۔ وہ گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے کہ کس گھر میں حاملہ عورت ہے، پھر اس پر نظر رکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کارندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کارندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرات بھی نہ تھی، نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کرہنے لگے۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کارندے گھر گھر جاتے ہیں۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخر کار فرعون کے کارندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی۔ اس نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کارندے گھر کے اندر گھس آئے۔ ہر طرف دیکھا، کونے کونے میں جھانکا، بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔
پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تنور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچے کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، خطرہ ٹل گیا۔ پھر اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچے کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس صندوقچے کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے پر چلتی جاؤ اور یہ دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل کے احاطے میں نکالی گئی تھی۔ صندوقچہ محل کے احاطے میں داخل ہو گیا، عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچے پر دونوں کی نگاہیں پڑی۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی اور اپنی ماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ پھر فرعون نے صندوقچہ نکالا۔ جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا کہ بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے ہی پال پوس کر بڑا کیا جائے۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دائی عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پھر مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دائی میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسی دائیاں لے آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لیتی آئی۔ پھر عمران کی بیوی فرعون کے محل پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا۔ بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے۔ ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا کہ قبطی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن قبطی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک گھونسا مارا تو وہ بلبلا اٹھا اور ایک لمحے بعد ہی وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیلی سے کہا کہ وہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا،
مجھ کو بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور کپٹی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا کہ موسیٰ ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک کپٹی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات راہ گیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا ایک یہی راستہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور مدین کی جانب چل پڑے۔ آپ علیہ السلام راستہ طے کر رہے تھے۔ راستہ کیا تھا؟ ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، صرف ہاردار جھاڑیاں تھیں۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، لیکن آپ علیہ السلام راستہ طے کرتے رہے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا، وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چرواہے پانی نکال رہے ہیں، ایک طرف دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکیوں نے بتایا کہ یہ چرواہے ہمیں پانی نہیں لینے دیتے، ہمارے والد ضعیف العمر ہیں، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو ہٹایا۔ کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا، اسی ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔ پھر لڑکیوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا اور پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، یہاں انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سفر کرنے کے باعث وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے بھی تھے۔ پاس ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے رب، تو نے جو اچھی چیز اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اجنبی مسافر اور پانی دینے کے بارے میں باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ باپ نے ایک لڑکی سے کہا کہ جاؤ اس اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ لے آؤ، وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ بیٹی باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آمادہ ہوئے اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا اور رہنمائی کرنا۔ پھر دونوں گھر پہنچے۔ بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف باپ سے کروایا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا تمام واقعہ سنایا۔ اس پر بزرگ میزبان نے شعیب کے نام سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ تم میرے مہمان ہو اور یہاں محفوظ ہو، اب تم ظالموں سے دور ہو۔ پھر بیٹی نے باپ سے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس اجنبی کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ باپ نے طاقتور ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ طاقتور ہونے کا ثبوت اس طرح ملا کہ اس نے بھاری ڈول سے پانی نکالا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے جانا؟ یہ امانت دار بھی ہے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ جب میں بلانے گئی تو اجنبی نے مجھے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور وہ خود آگے چلتا رہا، میں اشارے سے راستہ بتاتی رہی، ہم دونوں اسی طرح راستہ طے کرتے رہے۔ میں سمجھ گئی کہ پیچھے چلنے کا اشارہ اسی لیے تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح
تم سے کر دوں۔ اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری بکریوں کی رکھوالی کرو، اگر مدت بڑھا کر 10 سال کر دو تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرائط منظور کر لیں اور نکاح ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا عصا بھی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ وہ ایک مدت تک مدین میں رہے اور ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لیکن مصر کی یاد ستاتی رہی۔ کبھی کبھی ان کے دل میں یہ خیال آتا کہ مصر واپس جا کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا اور مصر کی جانب چل پڑے۔ راستہ طے کر رہے تھے کہ کھانے کا وقت آ پہنچا۔ کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ چکماک پتھر کو گڑنا شروع کیا، لیکن آگ کی چنگاری بھی نہیں نکلی تو آپ مایوس ہو گئے۔ پھر یکدم آسمان پر کالے بادل چھا گئے، اچانک تیز آندھی آئی، اس کے بعد بارش شروع ہو گئی جس سے موسم بدل گیا، بلکہ موسم سرد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سردی محسوس ہوئی۔ گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ شاید کہیں آگ نظر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ دور فاصلے پر روشنی دکھائی دینے لگی۔ آپ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ یہاں سے کچھ دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہو، میں آگ لینے جا رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام اس روشنی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گئے۔ قریب جا کر دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور نزدیک ایک درخت ہے، اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس مقام سے ایک آواز ابھری۔ آواز میں جاہو جلال کی کیفیت تھی۔ اے موسیٰ، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو پاک جگہ پر ہے۔ اس مقام کا نام طوا ہے۔ تو اپنی جوتیاں اتار، پھر اس بلندی پر چڑھ جا، یہ طور کا پہاڑ ہے۔ اس پر اسرار آواز سے آپ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ حکم کے مطابق آپ علیہ السلام بلندی پر چڑھ گئے۔ پھر آواز گونجتی ہے، اے موسیٰ، میں نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، میں رب ہوں، میری عبادت کر، نماز قائم کر۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو روشنی نظر آئی وہ اللہ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ فرماتے ہیں، یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے درختوں سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ آپ علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ عصا سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آواز آتی ہے، خوف نہ کھا، اسے اٹھا لے۔ آپ سانپ کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ عصا بن جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا، اسے ہدایت کر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے فرعون مار ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ ہارون کو میرا مددگار بنا، اس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اور تیرے بھائی کو قوت بخشوں گا، تمہیں لوگوں پر غالب کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میرا سینہ کشادہ کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں، ہارون میرا مددگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، تیری حاجتیں پوری ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے، تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ جہاں ہو اسی جگہ قیام کرنا، میں اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام عصا لے کر مصر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملے، ان سے سارا ماجرا بیان کیا، ہارون کو خوشخبری سنائی۔ دونوں مل کر فرعون کے محل میں حاضر ہوئے۔ اچانک حضرت موسیٰ کو دیکھ کر
فرعون چیخ اٹھا اور کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا اور بڑا کیا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گئے، بڑے عرصے تک تم نظر نہیں آئے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو کچھ ہوا وہ اتفاق سے ہوا، اس کے لیے میں نے اپنے رب سے معافی طلب کی۔ میں تو صرف خوف سے بھاگتا تھا، جب میرے رب نے مجھے پیغمبری عطا کی تو میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی باتیں سن کر فرعون نے اپنے مصاحبوں اور درباریوں سے کہا کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہاں کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پروردگار ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی سمجھ ہے تو سمجھ سکتے ہو۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میرے سوا اور کون معبود ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کر جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا کہ خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوف زدہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو اٹھا لیا تو وہ عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تم لوگوں کو ملک سے نکال دے گا۔ فرعون کے درباریوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے مقابلہ کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ جادوگروں کو تلاش کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آئیں اور جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے تو ساتھ ہارون بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو للکار کر کہا کہ آئیں اپنا جادو کا کمال دکھائیں۔ جادوگر اپنے ساتھ رسیاں بھی لائے تھے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیں تو وہ بڑے بڑے سانپ بن کر رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نکل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اور باطل ظاہر ہو گئے۔ تمام جادوگر معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، اور کہا کہ موسیٰ حق پر ہے اور سچا ہے۔ جادوگروں کی زبانی موسیٰ اور ہارون کی تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا، میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں پروردگار کی طرف جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویے سے مایوس ہو کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اسی لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا۔ ناظرین، فرعون اللہ کا منکر تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک بہت اونچا مینار تعمیر کرو، میں اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھوں گا۔ فرعون کے کہنے پر حامان نے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کیا۔ وہ اتنا اونچا تھا کہ اپنی جگہ پر برقرار نہ رہ سکا اور زمین بوس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ نے سن لی۔
فرعون ہر طرح کے عذاب میں گر گیا، ملک میں ہر طرف بیماریاں پھوٹ پڑیں، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ طرح طرح کی آفات سے فرعون گھبرا گیا۔ اس کی قوم نے واویلا مچایا اور فریاد کی، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ سے کہو کہ یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورے پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں، بیماریوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اب اتنی ہمت نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ وہ لوگ کچھ عرصے تک اطمینان سے رہے، پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا۔ اپنی گمراہ کن حرکتوں پر ندامت ہوئی ان کو، اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کی نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ اس پر قوم کہنے لگی کہ مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر اس قوم پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ ٹڈیاں آسمان پر چھا گئیں، کھری فصل تباہ ہو گئی، ملک میں قحط پیدا ہو گیا، جسم میں جوئیں پیدا ہوئیں، جگہ بجگہ مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دوبہر ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سرزمین کو چھوڑ دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی دوران مصر میں وبا پھوٹ پڑی، کپٹی بڑی تعداد میں مرنے لگے، ہر گھر سے لاش نکلتی تھی۔ اس دوران بنی اسرائیل مصر سے جانے لگے۔ ان کے ملک سے نکلنے پر کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے کلزم کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کے کارندوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا تو فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ اسرائیلیوں کو ڈھونڈنے روانہ ہوا۔ فرعون کا بھاری لشکر دیکھ کر موسیٰ کی قوم گھبرا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم مصر سے نہ نکلتے تو اچھا تھا، اب تو ہم گر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی ہمیں راہ دکھائے گا۔ اسی وقت آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ میں اس راستے سے دریا پار کرتا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور پیچھے پیچھے ان کی قوم تھی۔ بنی اسرائیل نے ایسے دریا عبور کیا۔ اتنی دیر میں فرعون کا لشکر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو راستہ پار کرتے دیکھا تو خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی، اور جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اے موسیٰ، مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی اور وہ اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نئی سرزمین پر پہنچے۔ نئی جگہ تھی، اسرائیلی قوم کے لیے نئی نئی مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہیں تھا، زمین بنجر تھی،
پانی بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی درخت پودا پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہم کیسی جگہ آ گئے ہیں اور کیسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، یہاں تو زندگی بھی مشکل ہو گئی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مصر کی سرزمین نہیں چھوڑتے۔ اپنی قوم کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، یہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے پانی کے لیے زمین پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ چشمے اسرائیلیوں کے لیے 12 قبیلے تھے، آپس میں بانٹ لیے۔ اسرائیلیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے کے لیے سامان فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آسمان سے من و سلوہ اترنے لگا۔ ناظرین، علماء نے وضاحت کی ہے کہ ایک قسم کے پرندے کو کہتے ہیں۔ اسرائیلی اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی تشریح اس طرح کی کہ جب اسرائیلی صحرائے سینا میں تھے تو کوئی سایہ بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کے لیے بادل کے ذریعے سایہ پیدا کیا۔ جب رات ہوتی یہی بادل آگ کا ستون بن کر روشنی اور گرمی پیدا کرتا۔ کھانے کے لیے ایک خاص قسم کی خوراک جسے من بھی کہتے ہیں اللہ پاک نے بھیجی، اس کے باوجود اسرائیلیوں کو تسلی نہ ہوئی۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ایک ہی قسم کا کھانا ہے، اسے کھاتے ہوئے ہم اکتا گئے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے کھیرا، ککری، پیاز، لہسن اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر فرمایا کہ یہ چیزیں تو شہر ہی میں مل سکتی ہیں، جسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہو وہ شہر چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ مصیبتیں تو جلدی ہی ٹل جائیں گی، ہم بہت جلد مصر لوٹ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ وہاں تو فرعون کی حکمرانی ہے اور وہ ہمارے خلاف ہے، ہم وہاں کس طرح جائیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون غرق ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے قوم کو اطمینان نہیں ہوا اور کہا کہ اگر فرعون مر چکا ہے تو ہم اس کی ناش دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پانی نے فرعون کی ناش کو اوپر اچھال دیا، ناش کنارے پر آ لگی۔ جب سب نے دیکھا تو یقین آیا۔ پھر کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کے ساتھ مصر واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں فرعون کے محلات اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام اس مقام پر بھی گئے جہاں آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو قیام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملاقات کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، میں شریعت کی باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم کس طرح یقین کریں کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا؟ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے چند صالح بندوں سے کہا کہ تم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھو گے، اس کے لیے تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا اور تم جو کچھ دیکھو گے یہاں آ کر گواہی دینا۔ صالح بندوں نے مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے 70 نیک بندوں کو اپنے ساتھ لیا اور ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ 70 آدمی عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، تم نے 30 روزے رکھے، 10 روزے اور بھی رکھو تو 40 روزے پورے ہو جائیں گے تو میں توریت نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات 70 نیک بندوں کو بتائی۔ ان سب نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے۔
تم خدا کو دکھا دو تو ہم یقین کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ خدا کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کس طرح دکھاؤں؟ اللہ کی طرف سے میرے دل میں باتیں اترتی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا، ان پر بجلی گری جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے پر آپ علیہ السلام زیادہ پریشان ہو گئے، اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میں اپنی قوم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ سب کے سب دوبارہ جی اٹھے۔ آپ علیہ السلام ان سب کو لے کر مصر روانہ ہوئے اور 10 روزے رکھے، اس طرح 40 روزے پورے کیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ ان 70 نیک آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اتنی جلدی کیوں کی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی تو آپ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس وقت اللہ نے آپ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو پہلے 10 احکام ملے جن میں 10 اخلاقی باتیں تھیں۔ ان 10 احکام کو احکام عشرہ کہتے ہیں۔ یہ احکام پتھر کی سلوں پر کند تھے، اسے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی کہ ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ ناظرین، تورات باب حروج میں ان احکامات کا اس طرح ذکر ہے۔ نمبر 1، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ نمبر 2، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ نمبر 3، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ نمبر 4، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ نمبر 5، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز کرے۔ نمبر 6، تو خون نہ کرنا۔ نمبر 7، برے اور شرمناک کام نہ کرنا۔ نمبر 8، تو چوری نہ کرنا۔ نمبر 9، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ نمبر 10، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ اس کے غلام اور لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا اور اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا تو ہارون علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا سامری نے سب کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں وہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر میں کام کروں گا۔ تم لوگ خدا کو دیکھنا چاہو گے تو میں تم لوگوں کو دکھا دوں گا۔ اس نے لوگوں سے سونا اور چاندی مانگ مانگ کر جمع کیا، اس سے ایک بچھڑا تیار کیا، اس میں جادو کے ذریعے ایسی صفت رکھ دی جیسے وہ بول رہا ہو۔ بچھڑے کو ایک کھلی جگہ پر رکھ دیا، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ سامری نے لوگوں سے کہا میں بچھڑے سے جو کچھ پوچھوں گا یہ جواب دے گا۔ سامری نے بچھڑے سے پوچھا تو کون ہے؟ بچھڑے نے جواب دیا میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زندہ نہیں ہیں، تم مجھے رب مانو اور سامری کی باتوں پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی زبانی تمام باتیں سنی تو قوم سے کہا کہ
उस रब का हुक्म मानो जिसने सारी कायनात को पैदा किया। अल्लाह ने मुझ पर किताब तौरात नाजिल की है, यही शरीयत है, इस पर अमल करो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सामरी के बनाए हुए बछड़े को तोड़ डाला और कहा कि ये बुत परस्ती है, बुतों की पूजा ना करो, नेक अमल करो, बुराई से बचो। कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माना तो अल्लाह ने उन लोगों पर अजीबो गरीब अजाब नाजिल किया। वो अजाब ऐसा था कि जैसे उनके सरों पर पहाड़ लटक रहा हो और अभी गिरने ही वाला हो। लोग सरों पर लटके हुए पहाड़ को देखकर खौफज़दा हुए और सजदे में गिर पड़े तो उन पर से अजाब टल गया। नाज़रीन, एक मर्तबा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं मुल्क शाम की सरज़मीन का वारिस बनाऊंगा जहां तुम सब इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करोगे, लेकिन शर्त ये है कि उस सरज़मीन को हासिल करने के लिए जहाद करना पड़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी अपनी कौम को सुनाई। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसराइली इस बात से तो खुश थे, वो चाहते थे कि हमें ये सरज़मीन आसानी से मिल जाए, जहाद करना ना पड़े। जहाद करने के लिए दिल से तैयार ना थे। मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने पर बाद में आमादा हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो अपनी कौम को लेकर कनान पहुँचे। वहाँ जाकर कुछ इत्मीनान का सांस लिया। वहाँ जहाद के लिए अपनी कौम को तरबियत देने लगे। नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए कुछ तरीके वाज़िया किए। बनी इसराइल 12 कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले के लिए एक सरदार मुकर्रर कर दिया ताकि हर कबीला अपने अपने सरदार के साथ रहे और सरदार के हुक्म पर चले। इन तमाम इंतज़ामी अमूर की तकमील के बाद जहाद में जाने की तैयारी शुरू की और शाम की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। इसराइली जहाद में जाने के लिए आमादा ना हुए, लड़ने के नाम से खौफज़दा थे और कहा कि शाम के बशिंदे ताकतवर हैं और जिस्मानी लिहाज से भी वो हमसे मोटे ताज़े हैं। उन ज़ोरावरों से हम नहीं लड़ सकते, हमारे अंदर कोई हौसला नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनके डेल डोल से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला हमें फ़तह नसीब करेगा। हज़रत मूसा के समझाने पर भी उनको समझ में न आया। वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे और कहा कि ए मूसा, तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। मूसा अपनी कौम के इस बुज़दिलाना रवैये से बिल्कुल मायूस हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मायूसी के आलम में दुआ की, ए अल्लाह, मुझे और मेरे भाई हारून को इनसे अलहदा कर दे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और फरमाया कि ये लोग 40 बरस तक इसी बियाबान में भटकते ही रहेंगे, इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अलहदा होकर शाम की तरफ रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था। हर तरह की मुसीबत ने उन्हें घेर रखा था। मुसाइब से वो बिल्कुल घबरा गए। अब उनके सामने एक ही रास्ता रह गया था कि मिस्र वापस चले जाएं, लेकिन रास्ता उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो मिस्र जाने के लिए कुछ फासला तय करते, दुराने सफ़र उसी जगह घूमकर चले आते जहाँ से सफ़र शुरू करते। उनके सामने ये अजीबो गरीब मामला था। भूखों प्यास ने और भी निढाल कर दिया था। न खाना था न पानी था। जब मूसा और हारून अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से लौटे तो उनको तबाह हाल में पाया। कौम ने उनसे फरियाद की कि ये कैसी मुसीबत है कि हमें घेर रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ये तो तुम्हारे ही बदअमालियों का नतीजा है। तुम बुज़दिल हो चुके हो। तुमने जहाद में जाने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि तुम सब अल्लाह के गज़ब में आ गए। तुम यहाँ 40 साल भटक रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की तो उनकी मुसीबत टल गई। उन्हें रास्ता मिला। फिर मुख्तलिफ़ कबीले मुख्तलिफ़ मुकामात की तरफ चल पड़े। कुछ कबीले बैतुल मुक़द्दस में आबाद हो गए। नाज़रीन, मिस्र में एक शख्स था जिसका नाम कारून था, लेकिन वो बहुत कंजूस था।
اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ روایت ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھیں کہ اگر ان کنجیوں کو کہیں لے جایا جائے تو اونٹوں کے ایک قافلے کی ضرورت تھی۔ چابیاں بھی اتنی تھیں کہ ان کے بوجھ سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو ہدایت کرتے کہ اللہ نے تمہیں بہت دولت دی ہے، آخر یہ دولت کس کام کی؟ یہ دولت تو دنیا میں رہ جانے والی ہے، اللہ کے نام پر غریبوں اور محتاجوں کو دو۔ قارون جواب دیتا کہ یہ دولت تو میں نے اپنی عقل سے پیدا کی ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں کسی کو دوں یا نہ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہی نکال، اس میں غریبوں کا بھلا ہوگا، تمہیں دعائیں دیں گے، خدا تم سے راضی ہوگا۔ قارون کہتا کہ اگر میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالوں تو خدا مجھے اس کے بدلے کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری آخرت سنور جائے گی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کرتا تھا کہ موسیٰ میری دولت چھیننا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک بازی پر بھی دبا لگاتا اور بہتان باندھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے رویے اور ضد سے بہت پریشان تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ قارون کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا، بلکہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا اور تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دی۔ اللہ کے نزدیک موسیٰ نہایت نیک اور پاک باز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مارا تو زمین پھٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، اے زمین تو قارون کو اپنے اندر سمو لے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا سن لی، زمین نے سینہ کھول دیا، زمین آہستہ آہستہ پھٹنے لگی۔ قارون ایک ہی بات دہراتا رہا کہ موسیٰ میری دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین اس کی دولت کو بھی اپنے اندر سمو لے۔ قارون اپنی دولت سمیت ڈیروں مٹی تلے چلا گیا، نہ وہ رہا نہ اس کی دولت، اس کے شاندار محل کے آثار بھی مٹ گئے۔ ناظرین، توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی بشارت موجود ہے۔ توریت میں لکھا ہوا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے وصال سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی، اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا ہے اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا، اور فران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، اور اس کے دائنے ہاتھ میں آتشین شریعت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سے بہت زیادہ محبت تھی، اسی لیے وہ علم کی تلاش میں رہتے تھے، اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ انہیں بہت زیادہ علم حاصل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم سے زیادہ علم میرے ایک بندے کے پاس ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بندے سے ملاقات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ایسا بندہ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ روایات کے مطابق ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، آپس میں دونوں کی باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں جو کچھ کروں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کو مان گئے اور عہد کیا کہ آپ علیہ السلام جو کچھ کریں گے میں نہیں پوچھوں گا اور نہ مداخلت کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کچھ کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں صبر کروں گا۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے اور راستہ طے کرتے رہے۔ دیکھا کہ ساحل سمندر پر کچھ کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کشتیوں کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حرکت برداشت نہ کر سکے، آخر پوچھ ہی لیا آپ نے ان غریبوں کی کشتیاں کیوں توڑی؟ یہ تو سراسر نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ کیا میں نے پہلے نہیں آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ پھر دونوں آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے راستے میں ایک لڑکے کو جان سے مار ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے اور اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر سے کام نہیں لیں گے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ جگہ بہت سنسان تھی۔ کچھ لوگ نظر آئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ وہاں پر ایک جگہ دیکھی کہ ایک دیوار بہت کمزور ہے اور کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے مضبوط کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ دیوار مرمت کی، ہم بھوکے پیاسے ہیں، اس کام کے لیے آپ مزدوری طلب کر سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا جو کام خدا کے حکم سے کیا جائے اس کی مزدوری نہیں لی جاتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے اور بار بار پوچھتے رہے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ بتا دوں جو میں نے کیا ہے۔ اے موسیٰ میں نے کشتیوں کو اس لیے توڑا کہ وہ کشتیاں غریب لوگوں کی تھیں جن سے وہ روزی کماتے تھے۔ یہاں کا بادشاہ ان کشتیوں کو ان سے چھیننا چاہتا ہے۔ جب ان کے پاس کشتیاں نہیں رہیں گی تو وہ روزی نہیں کما سکیں گے، اس لیے میں نے کشتیاں توڑ دیں۔ بادشاہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو نہیں لے گا، یہ کشتیاں تھوڑی بہت مرمت کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے لڑکے کو اس لیے مار ڈالا کہ اس کے ماں باپ نہایت نیک اور عبادت گزار ہیں۔ اگر یہ لڑکا اپنی بڑی عمر کو پہنچتا تو زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتا اور مخلوق خدا کو اذیتیں پہنچاتا اور ماں باپ کو بدنام کرتا، اس لیے میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آگے چل کر میں نے دیوار مرمت کی، اس میں یتیم بچوں کا مال گھرا ہوا ہے۔ یہ مال بچوں کے باپ نے ان کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ جب بچے بڑے ہوں گے تو گھرا ہوا مال نکال لیں گے۔ دیوار مرمت نہ کرنے کی صورت میں گر جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو یہاں کے لوگ دیکھ لیتے اور مال ہتھیا لیتے۔ ناظرین، پھر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور نیک کاموں کی تبلیغ دوبارہ شروع کر دی۔ ناظرین، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔